الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو اے ساکنان بزم گیتی، سنو اے ساکنان بزم گیتی، ندا یہ آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی حیات جاویداں سے۔ زینت مسند صدارت ڈاکٹر فاروق صاحب ریٹائرڈ ڈی ایچ او، سٹیج پہ تشریف فرما افسران اور مختلف محکمہ جات اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سامعین ذی وقار، آج 14 اگست کی مناسبت سے پرچم کشائی کی اس تقریب کی غرض و غایت سے آپ بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں۔ عزیزان من، یہ ملک جسے مملکت خدا داد پاکستان کہا جاتا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کی فکر کا غماز ہے، یہ کوئی ایسا ملک نہیں کہ جو اس میں بسنے والوں کو وراثت میں مل گیا ہو، یا یہ کہ تشتری میں رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو۔ نہیں، یہ ایک عہد، ایک دور، ایک تاریخ، ایک انجمن، ایک ولولے، ایک تنتنے اور ایک مارکے کی تاریخ کا نام ہے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان 10-12 لاکھ فرزندان اسلام کی قربانی اور 70 سے 80 لاکھ افراد ملت کی خانہ ویرانی اور 60 سے 70 ہزار عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کے بدلے میں حاصل کی گئی۔ اور میں چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ جب آنکھوں میں خواب سجائے اس نصب العین کے تابع، وہ کیا نصب العین تھا، وہ کیا مشن تھا، وہ کیا خواب تھا کہ جس کی بات یہاں سے بھی کی گئی، مجھ سے پیش رو مقررین نے بات کی کہ یوں ہی یہ حادثاتی طور پر یہ ملک مارز وجود میں تو نہیں آیا۔ وہ نصب العین یہ تھا کہ یہاں کے رہنے والے بر صغیر کے مسلمانوں کو موقع میسر آئے، ان کو ایک تجربہ گاہ حاصل ہو کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈال سکیں۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ اس خواب کو آنکھوں میں پروئے جب قافلے پاک سرزمین پہ قدم رکھنے کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں تو پھر مسلمانوں سے بڑی گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے، پھر چیخیں ابھرتی ہیں، سورج نکلتا ہے تو کہیں سر کٹے ہوتے ہیں اور کہیں بازو، ریل کی پٹڑیاں خون سے رنگ جاتی ہیں، اور جو بچ گئے وہ لٹے پٹے بے سر و سامان پاک سرزمین پہ داخل ہو کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اب وہ اس اسلامی فلاحی ریاست میں سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہاں تو پیر مغاں ہی بدل گیا، اور بقول کہ یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی جستجو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔
سامعین ذی وقار، میں بہت ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، میں کنایتاً بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کے کھڑے ہونے کا بھی احساس ہے، آپ کی دیگر مصروفیات کا بھی ادراک ہے۔ صلیبی جنگوں کے بعد مغرب نے عالم اسلام کی وحدانیت کو پارا پارا کر کے اس کا یہ حال کیا کہ آج وہ ایک نہیں بلکہ 55 سے زائد ٹکڑوں میں منقسم ہے، اور پھر بدقسمتی سے ان 55 سے زائد ٹکڑوں پر حکمرانی کا فریضہ انجام دینے والوں کو ملت اسلامیہ کے مسائل کا یا تو ادراک نہ تھا یا یہ کہ وہ شعوری طور پر اس سے صرف نظر کرتے چلے گئے۔ چنانچہ ملت اسلامیہ اہل کفر کے ہاتھوں لٹتی چلی گئی۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ 19ویں صدی میں یورپ میں ایک شاعر گزرتا ہے، وکٹر ہوگو، وہ ایک خواب دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میری خواہش ہے کہ یورپین اقوام متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں۔ اس کی خواب کو آگے چل کر تعبیر ملتی ہے کہ تمام یورپ کی اقوام مل کر یورپین یونین کی صورت میں متحد اور منظم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی ایک کرنسی یورو متعارف کروا دیتی ہیں، وہ اپنا مشترکہ ڈیفنس نیٹو کی صورت میں سامنے لے کر آتی ہیں، اور یہاں جو مسلمان تھے جن سے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ المسلم کالجسد الواحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے چکر میں ہے۔ وہ اس بات کو بھول گیا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے۔ عزیزان من، پاکستان جو ہماری محبتوں کا ماور ہے، جو ہماری حاشیہ خیال کا مرکز ہے، وہ اس بنیاد پہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مملکت مارز وجود میں آئی، آج اگر کسی وجہ سے ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں اس طور پر کامیاب نہیں ہوئے، تو اس طرح کے ایام عزیزان من جہاں تجدید عہد کا دن ہوا کرتے ہیں، یہ آج یوم محاسبہ بھی ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کی لسٹ بنائیں کہ ہم نے کن کن جہاد اور کن کن دوائر میں کامیابیاں حاصل کی، اور ہماری ناکامیوں اور تش ناکامیوں کی وجہ کیا ہے۔ ہم اس نصب العین سے اگر دور ہوئے تو کیوں ہوئے؟ اگر 21ویں صدی کا سورج طلوع ہو چکا، اور نہ صرف طلوع ہو چکا بلکہ اس کی دوسری اور تیسری دہائی شروع ہو چکی، اس کے باوجود ظلمتوں کے ڈیرے کیوں ہیں یہاں پر؟ یہاں پر ایک طرف شارع کشمیر پہ دشمن کا ہاتھ ہے تو دوسری طرف ملک میں لا قانونیت کیوں راج ہے؟ آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں اور ہم اتنے مایوس بھی نہ ہوں کہ اتنے ابتلاؤں کے باوجود، اتنے مسائل کے باوجود، اگر پاکستان اسلامک ورلڈ میں واحد نیوکلیئر پاور بنا ہے، واحد ایٹامک پاور بنا ہے، تو یہ ساری مسلم دنیا کی امیدوں کا ماور اور مرکز ہے۔ لیکن بات وہیں پہ آ کر رک جاتی ہے کہ آج جو ہم ٹکڑوں میں منقسم ہوئے، ہمیں ایک ایک کر کے اغیار نے مارنا شروع کر دیا، کبھی فلسطین میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، اور پھر کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ صلیبی جنگوں کے بعد یہ صورتحال ہوئی، مسلمان جن کو متحد اور منظم ہونا چاہیے تھا، یہ کل تک کی بات ہے کہ 1922 جب تک خلافت عثمانیہ قائم رہی، اس وقت تک کسی کی یہ جرت کبھی نہیں ہوئی کہ کہیں بھی مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ آج اس کے بعد پھر صلیبی جنگوں کے بعد بتدریج جو مختلف طرح کے واقعات اور حوادث سے ہم دوچار ہوئے، کبھی سقوط غرناطہ کی صورت میں، کبھی سقوط بغداد کی صورت میں، کبھی سقوط دہلی کی صورت میں، کبھی سقوط ڈھاکہ کی صورت میں زخم ہمارے سہانے روح بنتے چلے گئے۔ عزیزان من، اگر ہم تجزیہ کریں
تو آج ہمارے اس ملک پاکستان کو، اس مملکت خداداد کو 3 طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ایکسٹرنل ایگریشن، کہ یہ اغیار کی آنکھوں میں روز اول سے کھٹک رہا ہے کہ کہیں یہ مسلم دنیا کی قیادت اور کمان کو اپنے ہاتھ پہ لے کر امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ اور تجدید کا باعث نہ بن جائے، اس لیے وہ مختلف اپنے گماشتوں کے ذریعے یہاں پہ بدامنی پیدا کرتے ہیں، کبھی سرحدوں پہ، کبھی اندرون ملک ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، اور پھر کچھ ناعاقبت اندیش پالیسی سازوں سے ایسی پالیسیاں وضع کرواتے ہیں کہ ہمارے یوں تاثر ملتا ہے کہ ہم اپنا ملک خود ہی فتح کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے عزیزان من، جو دوسرا مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ انٹرنل ڈس انٹیگریشن ہے، وہ اندرونی انتشار ہے۔ وہ اندرونی انتشار اسی بیرونی انتشار کا پرتو ہے کہ بیرونی دنیا یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر مختلف نظریات کے حوالے سے تقسیم کر دیا جائے۔